اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو معاف کر دے، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، لیکن جن لوگوں کے اندر خواہشات نفسانیہ گھر کر چکی ہیں تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خوب عیش ہو، یعنی وہ اپنی بربادی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما رہا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانیاں دی جائیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ عز و جل نے کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ دوسرے پارے کی بھی آیت ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے مشکلات ہوں۔ آپ یہ سمجھ کر کے چلیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اب میری برداشت سے زیادہ ہو گئی تکلیفیں، تو جھوٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنا تم اٹھا سکو گے اتنی دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ ہمیں ہماری زندگی میں اتنی ہی چیز ملتی ہے جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تحقیقات کی روشنی میں نے دیکھا، آپ محسوس کرتے ہوں گے کبھی آپ گر گئے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، پیر میں چوٹ آئی، سر میں چوٹ آئی، کہیں پر بھی، تو ظاہر سی بات ہے درد کی شدت ہوتی ہے، پیر ٹوٹ رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، کہیں پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بے ہوشی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہوش کب چلا جاتا ہے آدمی کا؟ بے ہوشی کب آتی ہے؟ کسی بھی درد کی شدت جب بڑھ جاتی ہے تو بے ہوشی آتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی دیر تک اسے ہوش میں رکھتا ہے، اگر اس کا درد برداشت سے زیادہ ہونے لگ گیا تو اسے بے ہوشی دے دی جاتی ہے۔ یہ سمجھ کر کے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں مبتلا فرمائے گا۔ کچھ آیتیں یہاں پر خانگی معاملات کے لیے ہیں، گھریلو معاملات کے اعتبار سے ہے، تو سورہ نساء، جیسے کہ کل میں نے کہا تھا عورتوں کے نام سے پوری سورہ آئی ہے، لیکن اس میں حکم یہ دیا گیا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب کوڑا لے کر کے پیچھے گھومنے والا نہیں، حاکم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حوالے کی ہے۔ وہ مرد ہی نہیں ہے جو گھر میں بیٹھ کر کھا رہا ہو اور اس کی عورت کمانے کے لیے نکل رہی ہو، یعنی وہ خود اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے محنت و مشقت کرتی ہے اور گھر میں یہ مرد بیٹھ کر کے روٹیاں توڑ رہا ہے، اس کا نام مرد نہیں ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور عورت تمہارے حوالے کی گئی ہے کہ اس کے نان و نفقہ، اس کے سکنا، اس کے رہنے، تمام معاملات کی ذمہ داریاں مرد کو دی گئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ حاکم ہے، مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فوقیت عطا کی ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ائمہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقوق عطا کی ہیں جو دنیا میں کسی اور نے ان کو دیا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عورتوں کو قید و بند کی صحبتوں میں نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ آج پوری دنیا ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو بازار میں ننگا کر کے لانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ خود یہاں تک کہ اسلامی کنٹریز کہنے والے وہ ملک جہاں پر اسلامی نظام قائم ہونے کی بات کی جاتی ہے، اگرچہ بظاہر کہہ رہے ہوں، چاہے وہ پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو اور بھی دیگر ممالک، یہاں عورتیں آزادی کے نام پر سڑکوں پر اتر آئی ہیں، بینر لے کر کے چل رہی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو یہ تمام چیزیں یہ سمجھ کر کے چلیں کہ یہ خود عورتیں نہیں آئی ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہیں باہر لانے کے لیے۔ انہیں معلوم نہیں کہ اسلام نے جو عورتوں کو
عزت عطا کی ہے وہ دنیا میں کسی نے عزت عطا نہیں کی۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جیسے مثال کے طور پر نبی صرف مرد ہیں، امام صرف مرد ہیں، خلیفہ صرف مرد ہے، یہ کچھ خصوصیات ہیں جو مرد کو دی گئی ہیں۔ لیکن عورت یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ چاہے وہ نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے خلیفہ ہوں، چاہے امام ہوں، ان سب کو پیدا ہونا ہے کسی عورت سے ہی، کسی ماں کی گود میں ہی یہ تربیت پائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتوں میں تمہیں بھی جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اگر آج کسی بڑے قائد کی واہ واہی ہوتی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، تو ساتھ میں اس کی ماں بھی برکت والی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی کوکھ کو یہ برکت عطا کی کہ ایک صالح کوئی مصلح کوئی قائد اس کی کوکھ سے جنم لیا۔ عزیزان گرامی، میں اپنی بچیوں سے یہ کہوں گا کہ ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آئیں۔ یہ تمہاری آزادی کی بات کیا کر رہے ہیں، یہ تمہیں بے حیا کر کے تمہارے جسموں کو نیلام کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ شیطان بلکہ جانوروں کی زندگی گزارنے پر تمہیں مجبور کیا جائے گا۔ اس کیفیت میں لانے کے لیے یہ تمام پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بچیاں اگر یہی چاہتی ہیں کہ وہ جانوروں کی زندگی گزاریں تو پھر ان کے لیے وہی زندگی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون اصل میں خاتون ہے جس نے اپنی حیا اور اپنی عزت کی پوری زندگی بھر حفاظت کی ہو۔ عورت کے لیے سب سے اہم چیز ہے اس کی عصمت، اس کی عزت کا محفوظ رہنا۔ خود دوسری قوموں میں بھی اگر ایک عورت کو چند لوگوں نے چھوا ہے یا اس کے ساتھ اجتماعی طور پر اپنی خواہشات پوری کی ہوں تو اس عورت کو کوئی جلدی نہیں اپناتا، دوسرا کوئی سلیم العقل آدمی نہیں اپناتا۔ کیوں؟ اس کو عیبدار سمجھتے ہیں۔ تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم کو اس طرح سے معیوب کر دیا جائے کہ تمہارا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں پر اور اس طرح کے پروپیگنڈوں کی طرف ہماری بچیاں قطعاً توجہ نہ دیں۔ میں جانتا ہوں کہ برسوں سے مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے ہماری بچیوں کی۔ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ جو نعرے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ اچانک نہیں ہوئے، تقریباً 100 سال پہلے سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے۔ یہ اب وقت آیا ہے ان کو باہر لا کر کے عورتوں کو کھڑا کرنے کا، وہ بھی خاص طور پر مسلمان عورتیں ٹارگٹ ہیں۔ پہلے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، فلمیں دکھا دکھا کر کے، سیریل دکھا دکھا کر کے، پوسٹرز بنا کر کے۔ ظاہر سی بات ہے پہلے عورت کا اگر پیر بھی نظر آتا تو لوگ اس کو عیب سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب عورتوں کی گاڑیاں جاتی تھیں، جب بیل گاڑی کا زمانہ تھا، تب بھی ایسے حالات تھے کہ بیل گاڑی کو چاروں طرف سے کپڑا باندھ دیا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ مردوں والی گاڑی نہیں عورتوں والی جا رہی ہے۔ پہلے اتنا ان کو پابند رکھا گیا تھا، پابند کا مطلب قید نہیں ہے، ان کی عزت کی حفاظت تھی۔ لیکن مسلسل اس کے پیچھے محنت کی گئی، خاص طور پر ہالی ووڈ نے، بالی ووڈ نے مل کر کے، الومیناتی تنظیم نے اور یہودی لابیوں نے، یہ تمام تر محنتوں کے بعد ان کے آج یہ پوزیشن پر ہماری بچیوں کو لائے ہیں کہ ہماری آواز تو ایسی ہے جیسے نکار خانے میں طوطے کی آواز، جہاں بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہوں، ہماری آواز کو جلدی لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا فلمیں دیکھ رہی ہے، پوری دنیا سیریل دیکھ رہی ہے، ساری عورتیں تو اس طرح کے لباس پہن رہی ہیں، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ میرے عزیزو، کل ہی میں نے ایک بات عرض کی تھی، اگر کوئی اصلاح کرنا چھوڑ دے، برائیوں سے روکنا بند کر دے، جیسے اس کسان کی طرح ہے جو اپنی فصل کے ارد گرد اگی ہوئی گھاس کو نہیں کاٹتا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ گھاس اتنی بلند ہو جائے گی کہ اس کی اصل فصل اس کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ اسی طرح آج حالات ہو گئے کہ یہ سب دیکھ کر کے لوگ خاموش بیٹھتے چلے گئے۔ ہمارے بچیوں کو سمجھانے کے لیے یا ان کو نصیحت کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے مرد حضرات ہیں وہ مسجدوں سے کنیکٹ ہیں، وہ آتے ہیں مسجدوں میں، سنتے ہیں علماء کو۔ عورتوں کو تو ایسا ہو گیا کہ تقریباً زنگ لگ گیا ہے، نہ ان کو نصیحت کرنے والا کوئی ملتا ہے، نہ وہ اس طرح عموماً اجتماعات میں جاتی ہیں، جلسوں میں جاتی ہیں، کہیں ہوتا نہیں ہے۔
لیکن آج میں گزارش کروں گا کہ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں تک علماء کی تقریریں آ رہی ہیں، نصیحتیں آ رہی ہیں، تو اسلامیات دیکھو اور اپنے ذہن کو مغربی میڈیا اور دجالی تنظیموں کے منصوبوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔